عام طور پہ جب آپ شکر گزاری کی بات کرتے ہیں نا تو صرف اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی باتیں کرتے ہیں کہ شکر گزاری کا مطلب ہے کہ اللہ کا شکر. میں انسانوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے, اپنی فیملی رشتہ داروں کا. میں آپ کو ایک ملٹری ایویشن کی ایک سٹوری سنانے کی اجازت چاہتا ہوں. اچھا ارشاد. 1973 ویتنام امریکہ کی جنگ ہو رہی ہے. ویتنام کا ایک پائلٹ ہے چارلز پلمب. میرے یوٹیوب چینل کے اوپر یہ ڈاکومنٹری بھی ہے اگر کوئی دیکھنا چاہے, خالد چشتی کے نام سے. تو چارلز پلمب بامبنگ کر رہا تھا ویتنام کے اوپر. بامبنگ کی ہنوئی کے اوپر, نیچے سے میزائل لگا, جہاز کو تباہی ہوئی, اس نے پیراشوٹ سے اپنی جان بچا لی, جہاز تباہ ہو گیا, اس کو قیدی بنا لیا گیا. 6 سال وہ قید میں رہا ویتنام میں. 6 سال بعد رہائی پا کے امریکہ گیا تو وہ خود کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ ایک ناشتہ کر رہا تھا اپنی بیوی کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں, تو میں نے دیکھا ایک شخص گھور رہا ہے مجھے دور بیٹھا بڑی دیر سے, اور جیسے پتہ نہیں کچھ کہنا چاہ رہا ہے, اور تھوڑی دیر بعد وہ شخص میرے پاس آیا اور آ کے کہتا ہے تم چارلز پلمب ہو؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا تم فائٹر پائلٹ تھے؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا تم ویتنام جنگ میں لڑے تھے؟ اس نے کہا ہاں. اس کو اب غصہ آ رہا ہے کہ یہ اتنا کچھ جانتا ہے. تو اس نے کہا تم پیراشوٹ سے چھلانگ مار لی, قیدی بنے تھے؟ اس نے کہا ہاں. تو اس نے کہا وہ پیراشوٹ جو تھا وہ کام کر گیا اس دن؟ اس کو اور غصہ آیا. اس نے کہا تم ہو کون؟ اس نے کہا اس دن تمہارا پیراشوٹ میں نے پیک کیا تھا. اللہ. وہ کہتا ہے چارلز پلمب میں رات کو گیا اپنے گھر, کہتا ہے میں پوری رات سو نہیں سکا. وہ کہتا ہے جس شخص نے میری زندگی بچانے کا وسیلہ بنا میں اس کی شکل سے بھی واقف نہیں. تو اس نے کہا میں کتنا ناشکرہ ہوں کہ میں اس کو پہچانتا نہیں ہوں. اب آتے ہیں, اس نے کہا کہ ہماری زندگیوں میں صرف پیراشوٹ فائٹر پائلٹ کا پیک نہیں کرتے. چارلز پلمب کہتا ہے ہماری زندگیوں میں ہر شخص جو ہمارے لیے صبح ناشتہ بناتا ہے, ہمیں اسکول بھیجتا ہے, ہماری فیسیں ادا کرتا ہے, ہمیں دوائیاں لے کے دیتا ہے, ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے, ہمارے لیے کمائی کر کے لاتا ہے, وہ ہر شخص میرے لیے پیراشوٹ پیک کر رہا ہے یا پیراشوٹ پیک کرنے کا بات. تو اس نے انگریزی میں کہا لرن ٹو نو ہو پیکس یور پیراشوٹ. پیراشوٹ کا مطلب صرف جہاز والے پیراشوٹ کا. صبح سے لے کے رات تک میں ابھی اٹھا ہوں, یہاں آیا ہوں, میں نے پورا دن گزارنا ہے, پتہ نہیں کتنے لوگوں نے میرے لیے پیراشوٹ پیک کرنا ہے. واہ واہ واہ, واٹ این ایگزامپل, واٹ این ایگزامپل. تو میں نے خود اپنی زندگی میں جب میں ایئر فورس میں تھا تو میں نے 5 دفعہ C-130 جہاز سے پریکٹس کی ہے پیراشوٹ سے چھلانگ مطلب چھلانگ لگائی ہے. مجھے ان 5 کا نہیں پتا کن لوگوں نے اس دن میرا پیراشوٹ. جب میں نے یہ سٹوری پڑھی تو میں نے کہا کہ اس نے تو 1 دفعہ ماری تھی, ٹھیک ہے فائٹر جہاز سے ماری تھی, میں نے ٹریننگ کے دوران کی تھی کہ 5 دفعہ مجھے چھلانگ مار کے سیکھنا پڑا کہ پیراشوٹ سے کیسے چھلانگ مارنی. تو مجھے خود بھی نہیں یاد اپنی زندگی میں اس نے پیراشوٹ واقعی, اور جب تک کہ میں نے اسٹوری پڑھی نہیں تھی مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ پیراشوٹ احسان مندی کیا ہوتی. آپ انٹرنیٹ پہ جائیے, ایک نام ٹائپ کریں, نک ویوجک. یہ ایک شخص ہے جو آسٹریلیا میں پیدا ہوا, نہ اس کے دونوں بازو ہیں نہ اس کی دونوں ٹانگیں ہیں, یہ صرف دھاڑ ہے اور سر ہے. اللہ. یہ خود کہتا ہے کہ میں 10 سال کی عمر میں نے سوچا کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں, مجھے خودکشی کر لینی چاہیے. پھر میں نے کہا کہ نہیں, میرے پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی تو دی ہوئی ہے, میں سانس تو لے رہا ہوں, آنکھیں بھی ہیں, میں دنیا کو دیکھ پا رہا ہوں, ہاتھ اور ٹانگیں نہیں ہیں, دھڑ سے یہاں سے وہ نہیں تھا. تو خودکشی سے وہ نکلا. اس نے سوچا مجھے زندگی میں نوکری نہیں ملے گی, کہتا ہے مجھے نوکری مل گئی, اور آپ حیران ہوں گے کہ اس کو بیوی بھی ملی, اس کو 4 بچے ملے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. 4 بچوں کی اولاد دی اللہ تعالیٰ نے. وہ بے شک کافر ہو, بے شک کرسچن ہو, کسی مذہب سے ہو, وہ اتنا شکر گزار ہے. گائز صاحب وہ اس وقت موٹیویشنل سپیکر ہے دنیا کا, 75 ملکوں میں اپنی تقریریں کر چکا ہے اس دھڑ کے ساتھ صرف. صحیح. اور تقریباً 31 پریزیڈنٹس اور ہیڈ آف دا گورنمنٹ کے سامنے یہ اسپیچ دے چکا ہے. وہ جب جاتا ہے, میں نے اس کی انٹرنیٹ پہ دیکھی ہے, وہ کہتا ہے آپ لوگ شکر گزاری نہیں کرتے کہ آپ ہاتھوں سے اٹھ جاتے ہیں, پاؤں سے چل کے چلے جاتے ہیں. کہتا ہے میں جب گر جاتا ہوں تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں اٹھتا کیسے. اس نے کہا میں سر کے ذریعے پہلے گھوم کے الٹا ہوتا ہوں, پھر گردن کو نیچے کر کے جھٹکے سے میں اٹھتا ہوں, کیونکہ دھڑ ہے صرف اور ایک سر ہے. وہ گولف کھیلتا ہے. اچھا جی, واہ واہ واہ. وہ منہ کے سٹک کے ساتھ. آپ ذرا میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم احساس نہیں کرتے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے جتنی, میں ابھی چل کے جاؤں گا, میں گاڑی چلا کے جاؤں گا, میں کھاؤں گا, ایک قدم پہ جب اللہ تعالیٰ مجھے آج سانس دے رہا ہے, تو کبھی میں نے سوچا جو اس وقت کتنے ہزاروں لوگ وینٹیلیٹر پہ ہیں اس وقت, اور اگلے سانس کا ان کو اس لیے نہیں پتا, اور ان کی مجبوری ہے کہ جب تک وینٹیلیٹر سانس دے گا تو سانس چل رہی ہے.